انسان صبر کرے، شکر کرے، سچ بولے، حق کی گواہی دے، جھوٹ نہ کہے، اچھے خصائل اس کے نفس میں پیدا کرنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ برے خصلتیں، اخلاقی ذمیمہ، وہ اخلاق جس کی مذمت جو برے ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اسی طرح جو ہے الزام بہتان کرنا، الزام لگانا لوگوں پر، اسی طرح اور وہ باتیں بہرحال جو بری ہے، جو غلط ہے، شریعت چاہتی ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کوئی بھی خصلتیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جو عادتیں ڈالتا ہے، یہ کوشش کرنے سے آتی ہے۔ تو جہاں میں صبر کی بات کروں گا، شکر کی بات کروں گا، یہ بھی انسان جب کوشش کرے گا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا، تو یہ خصلتیں خصائل اس میں پیدا ہوں گے۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پیدا ہوا تو بغیر صبر کی پیدا ہوا، میں پیدا ہوا تو ناشکرہ ہی پیدا ہوا، نہیں، یہ خصلتیں ہوں گی، اس کو اپنانا، یہ عادتیں اپنی نفس کرے، ایک انسان جو شکر ادا کرے، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہوں گی۔ اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، یہ کوشش کرنے سے آتے، یاد رکھیں، اس کے لیے بہت کوشش کرنا ہوگی۔ طور پر کسی انسان کو کوئی چیز مار لگ جائے، ٹھوکر لگے، تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ اکبر کہے اگر لگ جائے اسے کوئی چیز، لیکن ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز اسے لگیں گی تو یہ کہنے کے لیے اس کو عادت ڈالنا پڑیں گی، ورنہ عموماً ہم کوئی چیز کو جب دیکھتے ہیں، یا کوئی چیز ہمیں لگتی ہے، یا کسی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے، یا کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، یا کسی کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کے حمد و ثنا یا وہ کلمات جو اللہ کے رسول نے سکھائے وہ چھوڑ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز اچھی دکھی تو رے باپ رے، تو کہ بولنا چاہیے تھا یا تو ماشاء اللہ، یا تو سبحان اللہ، یا تو الحمدللہ، جو کچھ اللہ نے کیا بہتر کیا، یا جو بھی اس کا رہا معاملہ اچھا رہا۔ تو یہ چھوڑ کر ہم باپ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ماں کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی کبھار گالیاں بھی بک دیتے ہیں اس کے اوپر، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا کے کلمات، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ عادت کیسے ہم میں پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ جس طرح سے رمضان کا مہینہ آیا، ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، ویسے تو عام حالت میں بھی گالی دینا بری بات ہے، غلط ہے، روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام ہے، تو ہم کیسا اجتناب کرتے ہیں؟ لیکن اب شروعات کے 1-2 دن تو گزر جاتے ہی ایسے کہ انسان جس کو گالی دینے کی عادت ہے، اور وہ اسی لہجے میں اپنے دھن میں جو گالی بک دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، پھر روکتا ہے، پھر روکتا ہے، پھر روکتا ہے، اور ایسے پھر اس کو الحمدللہ 1 مہینہ عادت ہوتی ہے۔ اسی عادت کو پھر وہ جاری رکھے پورا سال اور پھر پوری زندگی۔ تو کوشش کرنے سے عادتیں، اچھی خصلتیں انسانی نفس میں پیدا ہوتی۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ باتیں پچھلی دیکھی، زبان کی ہلاکتیں ابھی آپ نے دیکھی، صبر اور شکر کا معاملہ آ جا رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آپ کے سامنے کہی گئی، تو یہ سب خصائل، یہ خصلتیں کوشش کرنے سے آئیں گی۔ اس کے لیے آپ کو مشق کرنا پڑیں گی، نفس کو دبانا پڑے گا، بری چیز جو ابھارا ہے شیطان کے بہکاوے سے بچنا پڑے گا، تب یہ باتیں اندر پیدا ہوں گی۔ یہ کوئی صبر اور شکر اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بھائی مجھے بہت میں بے صبر ہوں، کوئی صبر کی گولی دیجئے اور ایک پرسکرپشن لکھ دیا جائے آپ کے نام پہ، یہ گولیاں کھاؤ اس سے صبر آئے گا، نہیں۔ ہاں، گولیاں کھانے سے آپ سکون اختیار کر سکتے ہیں، ذہن تھوڑا کمزور ہو جائے گا، کام کرنا بند کر دے گا، جس سے آپ کو لگے گا کہ میں صبر کر رہا ہوں، لیکن یہ صبر نہیں ہے۔ تو یہ سب خصلتیں ہم کو اپنی نفس میں پیدا کرنا ہوں گی، یہ عادتیں ڈالنی ہوں گی، یاد رکھیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں جب کوئی بات کہوں آپ کہے بھائی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ صبر میرے سے نہیں ہوگا، شکر میرے سے نہیں ہوتا، میرے میں ہے نہیں، چیز تو کچھ بھی انسان میں نہیں ہوتی ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو چند ایسے کام ہیں جو اس کی فطرت میں ہوتے، بقیہ چیزیں اس کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ہوتی ہے، جیسا بھوک لگنا، اور اس کے لیے پھر اس کا تلاش کرنا رزق کا، چھوٹا بچہ بھی ہو اور بھوک لگے تو وہ تلاش کرتا ہے کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے۔ اسی طرح ہنسنا، یہ فطرت میں ہوتا ہے انسان کی۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو ہنسنا سکھاتا نہیں، آپ کچھ کیجیے وہ ہنستا ہے آپ کو دیکھ کر۔ اسی طرح رونا، اس کو کوئی سکھاتا نہیں لیکن فطرتاً روتا ہے۔ اسی طرح اس کے نفس کے تعلق سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جائے گا، اس کو کوئی نہ بھی سکھائے تو وہ چیزیں وہ سیکھ لیں گا جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن باقی چیزیں سیکھنا پڑتا ہے، اسے سکھانا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے اس ماحول میں، تب وہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے تربیت کا، صحبت کا بڑا جو ہے زور دیا ہے۔ جیسا قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں صحبت کا اثر بتایا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور اس کا فائدہ ہے۔ ایک انسان جو سچ بولتا ہے اور جھوٹوں میں چلا گیا، کتنے دن سچ بولیں گا، دھیرے دھیرے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان جو جھوٹ بولتا تھا سچے لوگوں میں آ گیا، کتنے دن جھوٹ بولیں گا، اس لیے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ صحبت، تو ہمیں کیا کرنا پڑیں گے، خصلتیں، خصائل اپنے اندر جو ہے ڈالنی پڑیں گی۔ اب وہ کام جو انسانی نفس کو پسند نہیں ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ دین پر عمل کرنے سے تکلیف ہو، دین کے احکامات کی طرف دوسروں کو بلانے پر تکلیف ہو، یا اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے وہ جو ہو جائے اس کے اوپر آ جائے، اس سے اس کو تکلیف ہو، اس معاملے میں صبر کرنا یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ ان چیزوں کو برداشت کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ صبر ہے، یاد رکھیں۔
اور یہ امید رکھنا اللہ سے کہ اللہ اس کا مجھے انشاءاللہ ضرور بدلہ دیں گا، یہ صبر ہے، یاد رکھیں یہ صبر ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو اچھی خصلتیں ہوں، اور انسان پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، دین کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ نہ ہو کہ وہ چیخنے اور چلانے اور رونے اور پلانے لگے اور تقدیر کو کوسنے لگے اور برا کہنے لگے کہ کاش میں اگر نماز نہ پڑھتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، روزہ نہ رکھتا تو یہ نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا تو فلاں چیز میرے ساتھ نہ ہوئی ہوتی۔ بلکہ اس معاملے پہ وہ جو ہے صبر کرے، اس معاملے کو برداشت کرے جو اس کے ساتھ ہوا، اور یہی صبر ہے، یاد رکھیں، اور اسی کا ایک مومن بدلہ پاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست ایک حدیث میں مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ایک مومن کا مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، جب اللہ فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور بہتر اور اجر کے لیے زبردست ہے، اور اگر اس کو اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مشکلات اور مصائب مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو مومن کے لیے دونوں ہی حالات اللہ جو ہے اچھے ہیں، جہاں تکلیف آئے تو صبر کرے، جہاں اللہ نعمت دے تو شکر ادا کرے۔ اور یاد رکھیے، جب ایک انسان کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہاں اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے رب تو نے میرے لیے طے کیا وہ گزر گیا، اور میں اس پر جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صبر عطا کر، اور جو اس کے لیے جو ہے وہ یہ امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے زبردست بہترین اجر دیں گا۔ اب آئیے چند باتیں جو ہے صبر کے تعلق سے قرآن حدیث میں جو آتی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں صبر کے تعلق سے اتنے مقامات میں صبر کا تذکرہ ہے کہ جسی کو انتہا نہیں یاد رکھے۔ اگر ہم سب چیزیں لینا چاہیں کہ صبر کہاں کہاں آیا، کیا کیا معنوں میں آیا، کس کس چیزوں کے لیے کہا گیا، تو ایک بہت لمبی فہرست مل سکتی ہے۔ اگر کوئی صبر کے تعلق سے تفصیلات دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی ایک معجم لے لے، معجم القرآن، جس کے اندر قرآن کے الفاظ آتے ہیں، اس میں سواد بے رے کے باب میں چلے جائے صبر، اور نکال لے پوری آیتیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی کہ صبر کا کہاں کہاں حکم آیا ہے۔ اتنی مرتبہ آیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھتا۔ میں نے اس میں سے چند آیتیں چن کر رکھی ہیں جو مجھے بہتر لگا ہمارے سماج اور ہمارے ماحول کے لیے کہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ آئیے، صبر کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یوں تو کئی مقامات پر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خود صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، اور فرمایا اور دشمن کے سامنے جمے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، دشمن کے مقابلے میں جب انسان لڑے گا تو اس کو بہت صبر کی ضرورت ہے۔ کہا پھر جمے رہو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو یقیناً کامیابی فلاح دینے والا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے صبر جہاں ایک مومن کو کرنا ہے، اس کی تلقین بھی کرنا ہے۔ یہی بات سورہ عصر میں بیان کی گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے، حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے، اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے۔ تو ہمارا یہ کام ہے جہاں ہم خود صبر کریں، دوسروں کو بھی صبر کا جو ہے حکم دیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 153 میں اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، بے شک اللہ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب اللہ سے مانگنے کا دیکھیے طریقہ بتایا جا رہا ہے صبر اور نماز کے ذریعے۔ مطلب ایک انسان پہ اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑتے، صبر کرتے اور مسجد کی طرف دوڑتے۔ مطلب آپ بے صبرا پن نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے نہیں، پریشانی، بلکہ مسجد کی طرف دوڑتے اور نماز پڑھتے۔ تو پتہ چلا صبر کے تعلق سے اور نماز، تو صبر اور نماز کے ذریعے ہم کو مانگنا ہے، یاد رکھیے۔ یہ طریقہ ہم بھول گئے ہیں آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بھاگتے اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں سے مدد کے لیے چلاتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے جو ہے اس کے تعلق سے ہم دعائیں کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے وَاصْبِرُوا وَمَا أَصَابَكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔ مطلب صبر کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے نبی صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں صبر مل سکتا ہے۔ مطلب صبر دینے والی ذات کون ہے؟ کون ایک مسلمان کو صبر دے گا؟
کیسے ایک مسلمان صبر حاصل کرے گا؟ وہ بھی اللہ اسے دیتا ہے، اور اللہ کسے دیتا ہے؟ جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں اللہ صبر دیتا ہے بس میں کچھ نہیں، کوشش کرنی ہوگی صبر کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں صبر بھی دیں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول فرمایا گیا اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے اور اللہ کی توفیق سے آپ کو صبر مل سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہر مصیبت پر، ہر مشکل پر، ہر پریشانی پر جو ہمارے طرف آئے، چاہے وہ اپنے گھر میں کسی کی بیماری ہو، کسی کی موت ہو، کوئی نقصان ہو، کسی چیز کا گمنا ہو، کسی چیز کا جو ہے اسی طرح جو نقصان ہو جانا ہو، تمام چیزوں پر چاہے صحت ہو چاہے مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس پر جو ہے صبر کرے، اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کو صبر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، سورہ 31 آیت 17 میں، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے صبر کرنا جو مصیبتیں تیری طرف آتی ہے۔ کیا نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو؟ اے میرے بیٹے صبر کرنا ان چیزوں پر جو مصیبتیں تیری طرف آتی ہیں، اور فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً یہ پختہ کردار میں سے ہے۔ صبر کرنا یہ پختہ کردار والے لوگوں کی علامت ہے، یہ پختہ کردار سے ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور کہتے ہیں میرے بیٹے صبر کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج کے ہمارے سماج میں ہم میں سے کوئی شخص صبر کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص صبر کرنا چاہتا نہیں ہے۔ وہ جس کو کہتے بے صبرا یا نا صبرا ہو چکا ہے، اس کو صبر نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ جائے تو بس کوسنے اور کاٹنے بیٹھ جاتا ہے، برا اور بھلا کہنے لگ جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صبر کرے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک صاحب کے پاس چوری ہو گئی، ظاہر سی بات یہ نقصان تھا، اس پر صبر کرنا چاہیے تھا۔ جب چوری ہو گئی تو صبر کرنا دور، یا یہ پڑھے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ نے یہ تمام دیا تھا اور لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی اتنے امیر ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں ڈاکہ پڑتا، ہمارے پاس لوگوں نے چوری کر لیا۔ یہاں صبر کا مقام تھا، یہاں آزمائش تھی اس شخص کی، اور وہ آزمائش میں ناکام رہا کہ اس نے یہ کرنا چھوڑ کر کہ صبر کرے، دوسروں کو تلقین کرے کہ یہ کہنے لگا کہ جس کے پاس مال ہے لوگ وہاں کیوں نہیں ڈاکے ڈالتے چور جا کر، غریبوں کے پاس، یہ ہمارے پاس کیوں انہوں نے ڈالا، جبکہ یہ صبر کا مقام تھا۔ یہاں وہ صبر کرتا اور اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتا، اور جبکہ وہ چوری بہت بڑی نہیں تھی، میں سمجھتا بہت مشکل 500 روپے چوری ہوئے تھے، اس پر انہوں نے دوسروں کے اوپر لعنت کر دی کہ ان کے گھروں میں کیوں نہیں ڈاکے پڑتے، ان کے پاس مال ہے، ہمارے گھر میں چور آ کے لے جاتے ہیں چیز۔ تو یہ صبر کا معاملہ تھا۔ کسی کی صحت چلے گئی، کسی کو کوئی نعمت مل گئی، تو یہاں بھی انسان بے صبرا ہوتا ہے، اسے کیسے ملا مجھے کیوں نہیں ملا، کاش کی نعمت اس سے چھن جائے، یا کم از کم مجھے مل جائے یا اس سے بھی چھن جائے۔ تو صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہوگا، صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ اولئک هم المہتدون اور یہی لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیے کیا فرمایا، فبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو یہاں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی اور ان کی ایک صفت بتائی گئی، وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا واقعی میں ایسا ہوا کہ کوئی نقصان ہوا اور ہم نے یہ کہا انا للہ وانا الیہ راجعون؟ یہ ہر چیز کے گمنے پر، کسی چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے نقصان پر، کسی کے میت یا موت پر، آپ کسی بھی نقصان پر اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی خاص کر دیا، جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کو بھی خاص کر دیا۔ کہاں بولتے ہیں ہم سبحان اللہ؟ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں کہتے سبحان اللہ تو دوسرا اس کو بولتا ہے کون سا شعر بولا میں نے آپ کو، کہ کیوں بول رہے سبحان اللہ، جبکہ اللہ پاک اس کی تعریف ہے۔ یہ کوئی کہتے الحمدللہ تو لوگ بولتے ابھی کھانا تھوڑی کھائے تمہیں، الحمدللہ کیوں بول دے رہے پہلے سے، اس کو مخصوص کر دیا استاد۔ کوئی کہے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ ہمارے سے کہاں ہوتا ہے بولنا، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا۔ انشاءاللہ میں کروں گا، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، کر دوں گا، ہو جائیں گا، پکا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے اذکار کو بھی ہم نے خاص کر دیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون اگر کسی کو کہا جائے کہ ان کی صحت خراب ہو گئی اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بولے مرا تھوڑی ابھی ہو، واپس لو اپنے کلمات کو، مرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ نہیں، یہ ہر نقصان، ہر مصیبت، کسی چیز کے گمنے پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چابی گم گئی، فلاں ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس جانا تھا۔ کسی کی صحت چلے گئی، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی جانی نقصان ہوا، کسی کو مالی نقصان ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز کھو گئی جو تھی، کوئی نعمت تھی چلے گئی، اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہر وہ مومن،
اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. یہ نہیں کہا ہے جب کوئی مرتا ہے تو روشنی تھی چلے گی بجلی انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھو چلے گی، نقصان ایک نعمت تھی چلے گی. ہر چیز پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی چیز کی نقصان کی خبر سنے، کسی کی موت کی نقصان کی خبر سنے اور یہ پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت اور اس کے بعد یہ کہے اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، تو اللہ اس سے اچھی چیز اس کو لوٹا کر دیتا ہے، اس سے بہتر دیتا ہے اس کو نقصان کا بدلہ. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا فائدہ ہے اس ذکر کا. مصیبت آئی، پریشانی آئی، پڑھ دیا آپ نے اور کہا اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، اللہ اس سے اچھی چیز اس کو دیتا ہے. اور یہ بات بہرحال میں نے ایک میرے مشاہدے میں بھی آئی. یہ ہوا کہ جب اسکول میں تھا تو ایک شخص تھے جو اس زمانے میں جو ہے سائیکل پر آیا کرتے، جبکہ سائیکل بہت مہنگی چیز تھی، عام لوگ نہیں آتے تھے اس پر. ٹھیک، تو سائیکل پر آتے تھے تو تھوڑا ظاہر سی بات ہے فطری طور سے ایک کلیگ ہونے، ایک ساتھ رہنے سے ایک جلن ہو جاتی ہے انسان، اور وہ سائیکل دیتے بھی نہیں تھے جلدی ہم. تو ہم یہ سوچتے تھے کاش کی سائیکل کھپ جائے، خراب ہو جائے، گم جائے، برباد ہو جائے، ان سے ہلاک ہو جائے. ہوا یوں ایک دن کی واقعی ان کی سائیکل چوری ہو گئی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی، تالیاں دی ایک دوسرے کو، بہت اچھا ہوا سائیکل چوری ہو گئی. لیکن بہرحال وہ شخص جو تھا وہ جانتا تھا یہ چیز، اس نے فوراً یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس نقصان کو مجھے بہترین بدلہ دے. جب تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے کیا پڑھا اور کیوں پڑھا، ہم کو لگا کوئی مرا تھوڑی، اور ہم نے کہا اتنا بڑا بھی تھوڑا نقصان ہوا آپ کا کہ آپ نے سیدھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، وہ تو کوئی مرا تھوڑی، سائیکل گئی. اور یوں ہوا کہ 8-15 دن بعد ان کے والد نے ان کو ایک بہترین نئی لونا دلا دی، جبکہ ہم ان کی سائیکل سے چلا کرتے تھے. بہترین بدلہ دیا اللہ نے اس کے بدل میں. آئیے ایک واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے کا حصہ لیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ بات یاد رکھی تھی جو رسول اللہ نے فرمائی تھی، اور میں نے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ نقصان کا مجھے اس سے اچھا بدلہ دے. وہ کہتی ہے کہ میری عدت جو ہی گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا اور پھر میں نے اسے قبول کیا اور میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اب بتائیے اب اس سے بہتر شوہر کیا کسی کو دنیا میں مل سکتا تھا؟ اس دعا کا بدلہ، اس چیز کا بدلہ، اس سنت پر عمل کا بدلہ، اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا بدلہ، یہ بھی اللہ کے رسول اللہ کا نکاح ان سے ہو گیا. اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ جب ایک دل میں ان کے خیال آیا، جو واقعہ بہرحال میں نے پہلے بھی رکھا تھا، ایک دن بیٹھی تھی اور خیال آیا کہ میرے تو پہلا بھی ایک شوہر تھا. تو رسول اللہ سے پوچھے اللہ کے رسول اگر ایک بیوی ہو جس کے 2 شوہر ہو، مطلب ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے سے نکاح کیا، اب دونوں ہی نیک تھے، دونوں جنت میں جائیں گے، تو بیوی کس کے ساتھ رہیں گے؟ چونکہ دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ بھی نیک تھے، ایمان پر موت ہوئی، میں اللہ کے رسول کے نکاح میں ہوں، جنت میں کس کے ساتھ رہوں گی میں؟ تو کہا کہ کس کے ساتھ رہیں گی بیوی؟ دونوں جنت میں. تو رسول اللہ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے ساتھ وہ شخص وہ جو خاتون رہیں گی. تو کہا کیا اخلاق؟ تو کہا اخلاق والوں کو، اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر حاصل ہے، تمام اچھائیاں ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو دیکھا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا بدلہ صبر کرنا. ظاہر سی بات ہے جس کو صبر ہوگا وہ کرے گا، جو بے صبر ہوگا بولیں گا کر دیے کیا، گما دیے کیا، یہ کر دیے کیا، نقصان ہو گیا کیا، میں تو مر گیا، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے پاس تو اتنا ہی تھا. لیکن جو ایمان والے ہیں جب مصیبت کی خبر آئی، مصیبت دیکھی، مصیبت پہنچی، کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہر مصیبت پر یاد رکھیے بات کہ تو یہاں مومنوں کی صفت الذین اذا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور ان کا فضل ہے. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ، ہدایت پر ہے. تو ہمارا یہ کام ہے اب جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ضرور یہ کلمات کو پڑھیے. اس کے بڑے فائدے انشاءاللہ احادیث جب رکھوں گا اور چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے ان کے بہترین عملوں پر جو وہ کرتے تھے. ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بضرور بدلہ دیں گے اس صبر پر جو وہ کیا کرتے تھے. تو صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. اور کیوں نہ ہو، جب انسان اللہ کے لیے صبر کرے، جب انسان دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے صبر کرے اور یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف کی بات تھی،
اللہ نے مصیبت دی تھی، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ جو ہے اس کو انشاءاللہ ہٹائیں گا مجھ سے، اور صبر کرے تو اس کا تو اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ صبر اور ہم صبر کرنے والوں کو صبر کا بدلہ دیں گے ان کے بہترین عملوں پر جو وہ کرتے تھے، جو عمل یہ کرتے تھے، اللہ اس صبر کا ہمیں جو ہے بدلہ دیں گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت 24 میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اب اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے تعلق سے، اور اس نے فرمایا اور کہا اور ہم نے ان سے پیشوا بنائے جو کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور جب کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ ہم نے انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے، اور وہ اچھائی کا، اور جو تکلیفیں آتی تھی تو اچھائی کے حکم میں وہ صبر کرتے تھے، اور فرمایا اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو ایک انسان ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ صبر کرے، یاد رکھیے اس کا بہترین بدلہ دنیا میں اور بہترین بدلہ آخرت میں انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 میں دیکھیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ جو لوگ صبر کریں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے ان کے صبر کا بدلہ اور اجر دینے والا ہے۔ تو گو اگر ہم صبر کرتے ہیں کسی چیز پر، مصیبت پر، تو ہم کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر اگر کوئی انسان کر لے صرف اللہ کے لیے، کب؟ جب مصیبت آئے، یہ نہیں کہ مصیبت آنے کے 1 مہینہ بعد 2 مہینے بعد، جب تو صبر خود بخود آ جاتا ہے۔ جب مصیبت آئے اور انسان اس پر صبر کر لے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو صبر کے بڑے عظیم جو ہے نتائج ہیں دنیا اور آخرت میں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یوں کہا اپنے مسلم کی روایت ہے الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے، صبر ایک روشنی ہے۔ صبر کے تعلق سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ صبر ایک روشنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے اور آپ کہتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیے جو میں نے شروعات میں کہا نا کہ صبر سیکھنے سے، کوشش کرنے سے صفت اور خصلت ہم میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ ہم برائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب ہم ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ تو اگر ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے مطلب دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ آج کل معاملہ یہ ہے ہم دوسروں کے مال پہ ہر بار نظر رکھتے ہیں کہ اس سے کیا مل جائے، کیا نکل جائے، کیا۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے اس چیز کو۔ فرمایا اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور جو صبر کی کوشش کرے مطلب صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، اس لیے میں نے شروعات میں کہا تھا یہ خصلت پیدا کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ میں۔ تو جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے آخر میں اور سب سے بہترین اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، صبر سے بہترین اور صبر سے وسیع اور سب سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی، مطلب جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین چیز اور بہترین نعمت مل گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہی ایک چیز ہے صبر جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آئی چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، کوئی مر گیا رو رہے اور دھو رہے ہیں اور غیر شرعی اعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی چوری ہوگی، کوئی نقصان کی خبر آئی چیخ رہے اور چلا رہے ہیں، کہیں بھی صبر نہیں، کسی کو دین کی دعوت دی اس پر تکلیف آئی تو صبر ہم نہیں کرتے آج۔ تو صبر کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ تو صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، اور اگر کسی کو صبر مل جائے تو اللہ کے رسول اس سے بہتر اور وسیع چیز کسی کو نہیں ملی، مطلب یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ کسی کو صبر دے دیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے لیے حق میں بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے دونوں ہی معاملے درست ہیں، ہر حالت اس کے لیے درست ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، فراوانی پہنچتی ہے اور نعمت ملتی ہے اللہ کی تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ معاملے دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہے، دونوں میں وہ فائدے اٹھاتا ہے، اور اس سوائے مومن کی کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے بچے کے انتقال کے وقت نزدیک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا ایک بچہ تھا جو نزع کی حالت میں چلے گا، انتقال کے قریب تھا، موت کے قریب تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے والد کو خبر دی جائے، اللہ کے رسول کو خبر دی جائے۔
ایک شخص آ کر اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بلاتی ہے، طلب کرتی ہے کہ آپ وہاں آئیے، اس کی بیٹی کی جان جو ہے بس جو ہے اس کی جو ہے موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا اور کہا اس قاصد سے کہ میری بیٹی کو سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ جو لے رہا ہے وہ اس کا ہی ہے۔ کیا کہا کہ میری بیٹی کو یہ پیغام دو جا کر، جو لے رہا ہے، اللہ جو چیز لے رہا ہے وہ اسی کا ہے جو واپس لے رہا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، مطلب جو دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو واپس لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ بیٹی صبر کر اور اللہ کے یہاں ثواب طلب کر۔ کیا کہا ہے؟ میری بیٹی صبر کر اور اللہ کے پاس ثواب طلب کر۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی شور غل نہیں، کوئی رونا پلانا نہیں، کوئی غیر شرعی حرکت کی چہروں پر کوئی مارے۔ کہا کہ میری بیٹی صبر کر، سلام کہو میری بیٹی سے اور کہو صبر کرے، اس لیے کہ جو لے رہا ہے وہ اسی کا ہے اور جو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جو ہے میری بیٹی صبر کر اور اللہ سے اس کا ثواب طلب کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کی یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی۔ میں صحابیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ پھر بھی آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے احساسات کے معاملے میں، لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لیے نمونہ بن گئی آج۔ آئیے ایک واقعہ سے سناتا ہوں صبر کا، اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتون کا صبر۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے، یہ کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے تعلق سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک تھے، مشہور صحابی آپ سب جانتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی، اور ابو طلحہ جب سفر پر تھے تو وہ یوں کہ اس اولاد کا انتقال ہو گیا۔ جب اولاد کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ گھر آئے اس رات، تو بیوی نے یہ سوچا کہ اپنے شوہر کو آتے ہی میں یہ غمناک خبر کیسے دوں کہ بیٹے کا انتقال، بیٹا فوت کر چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو اس خبر کو دبا دیا۔ وہ بھی ایک عورت تھی، اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا، جس طرح سے ہمارے سینے میں ایک دل ہوتا ہے۔ اس کے احساسات بھی وہی احساسات تھے جو میرے اور آپ کے احساسات ہیں۔ اس کی بھی ممتا، اس کی محبت بھی اپنی اولاد سے وہی تھی جو ہماری اور آپ کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن صبر دیکھیے اس خاتون کا، اسے پتا تھا چیخنے چلانے سے ابو طلحہ اور پریشان ہوں گے، سفر اور وہ مسافر اور اس کے بعد اس کی اور جو ہے پریشانی بڑھ جائیں گی، خاموشی اختیار کر لی۔ ابو طلحہ گھر آئے، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کیا، تیار ہوئے، اس کے بعد آپ نے کھانا لایا، انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہے ان سے ہم بستری کی، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول کو چونکہ انہوں نے صبح سنایا، تفصیلات اور آتی ہے، بہرحال وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بستری کی، اس کے بعد جو ہے اس بیوی نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں۔ تو کہا پوچھو۔ کہا اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کیسے لوٹاؤں گے؟ تو کہا جیسی دی ویسی لوٹاؤں گا یا اس سے اچھا کر کے لوٹاؤں گا، مطلب جیسی دی تھی اس حالت میں یا اس سے اچھی۔ تو کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، وہ اس نے ہم سے لے لی، اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی وہ ہم سے لے لی۔ تو بڑے پریشان ابو طلحہ اور کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اتنی دیر تک تم نے مجھے غفلت میں رکھا، چھپائے رکھا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو تدفین کی۔ صبح آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول میں کل رات آیا، میری بیوی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور بچے کا انتقال ہوا، میں اس کے ساتھ رہا، کھایا پیا، ہم بستری کی، اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا تم نے صبر کیا، اللہ تمہیں بہترین اولاد دے۔ پوچھا اللہ کیا تم نے ہم بستری کہا؟ تو کہا اللہ انشاءاللہ تم کو اس سے بہترین اولاد دیں گا۔ اور اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے جو انس بن مالک کے بھائی تھے۔ تو اللہ نے دیکھی صبر کے بدلے ان کو پھر ایک دوسرا لڑکا عطا کر دیا۔ تو صبر بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے بڑے فائدے دنیا میں اور بڑے فائدے آخرت میں، یاد رکھیے، کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ یہ خود بتاتی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہے کہ مجھے اس کا اللہ بہترین بدلہ دے، اس نقصان کا دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو صبر کے بڑے فیصلے کہا آپ نے، صبر سے وسیع چیز کسی کو کچھ نہیں ملی، اگر صبر ملا تو بڑی وسیع اور بڑی خیر اس نے پا لیا جس کو صبر ملا، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو اس کی اور اسے بہشت جنت عطا کروں۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی پیاری چیز آنکھوں کی تکلیف میں ملوث کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے آنکھوں کی تکلیف میں پریشان ہے، آنکھ کمزور ہو رہی ہے، بینائی جا رہی ہے، نظریں جا رہی ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، اور انسان اس پر صبر کرے، اس لیے کہ آنکھیں یاد رکھیے بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت کا احساس، یہ نعمتوں کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہے۔ عموماً نعمت جب ہوتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، جب چھن جاتی ہے تو پھر احساس کرتا ہے کہ عظیم نعمت ملی تھی۔ تو آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو اس مصیبت میں پریشانی میں ڈال کر آزماتا ہے کہ اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کو چھین لیتا ہے اس سے، بینائی کو،
اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ اس کو جنت عطا کرے گا جو صبر کر لے گا بیماری پر. تو یہاں جو ہے آنکھوں کے تعلق سے تذکرہ ہے. بہرحال آپ کسی بیماری کسی بھی تکلیف پر صبر کرے, اللہ ضرور بدلہ دے گا, ضرور اس کا اجر دے گا. صبر لیکن خالص اللہ کے لیے ہو. ٹھیک, اسی طرح اب صبر کب ہو یہ بات بھی ضروری ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس میں آپ کا صبر بھی پتا چلتا ہے اور آپ نے نصیحت کیسے کی وہ بھی پتا چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے جہاں ایک خاتون ایک قبر کے پاس روتے بیٹھی تھی. یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتی نہ تھی کہ آپ کون ہیں. آپ نئے نئے تھے مدینے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے, اس نے روتے ہوئے دیکھا تو کہا صبر کر. تو اس خاتون نے پلٹی اور کہا تجھے کیا معلوم میری تکلیف کیا ہے, آیا بڑا کہنے صبر کر, جا یہاں سے. کیا کہا اس خاتون نے کہ تجھے کیا معلوم میرا نقصان میری تکلیف کیا ہے, اور آیا بڑا بولنے کی صبر کر, جا یہاں سے. اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے, آپ نے کچھ نہیں کہا, خاموشی سے چلے گئے. یہ خود ایک صبر کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول سے اس شخص نے اتنی بری بات کی اس خاتون نے کہ جا تجھے کیا پتا میرا نقصان کیا, بڑا آیا بولنے صبر, چل جائیں سے, اور چلے گئے. فوراً لوگ اور کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم, کیا تمہیں پتا تھا جس سے کس سے بات کی تم نے؟ تو کہا کس سے بات کی؟ تو اللہ کے رسول تو فوراً نادم ہوئی, پریشان ہوئی, دوڑی دوڑی کہ اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, میں جانتی نہیں تھی کہ آپ, ورنہ میں یہ بات نہیں کہتی آپ سے. اس کو لگا کوئی عام آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا صبر تب ہوتا ہے جب نقصان ہوتا ہے. صبر تب ہے 1 مہینہ بعد, 10 دن بعد, مہینے بعد, سال بھر بعد تو مجھے اور آپ کو سب کو صبر آ جاتا ہے. اصل صبر تب ہے جب وہ نقصان ہوتا ہے. ابھی آپ کو خبر ملی کوئی مر گیا, آپ کے گھر خاندان سے نزدیک رشتہ دار دوست, صبر اب ہے آپ کے پاس. اب آزمائش شروع ہوئی, اللہ سے نیت کیجیے کہ اللہ اس صبر کا مجھے بدلہ دے, اور صبر کیجیے, سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں اس کا. یاد رکھیے صبر کا اتنا زبردست بدلہ. صبر اللہ کے لیے کیجیے, آپ ثواب کی طلب کرنے کی, اللہ میں صبر کرتا ہوں اس نقصان پر, اور اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ اس نقصان کو مجھے بہترین بدلہ دے. صبر کا بدلہ. اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے زندگی میں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, کوئی چیز کھو گئی تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک بس وہ چلتے رہتا ہے, وہ کھو گئی اور وہ کھو گئی. اللہ نے دی تھی چلے گی بھائی, چھوڑ دو اس کو. اس کے غم میں اور کیا کرتے ہو تم, اور چیزوں کو ضائع کرتے ہو اپنے ہاتھ سے. اسی لیے کسی نے کہا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی آنکھوں میں آنسو مت بھر لو, اس لیے کہ وہ آنسو کیا کرتے ہیں, آنے والی ایک نئی جو چیز ہے, جو اپورچونٹی ہے, جو ایک اچھی فائدے مند چیز ہے, اس کو تم سے چھپا دیتے ہیں. آنکھوں میں آنسو بھر لی تم نے, اور اس سے جو چیز ایک تھی جو آپ کے فائدے کی دکھنا تھی وہ بھی چھپ جاتی ہے آپ سے. تو صبر کیجیے. ہاں لیکن فطری بات ہے, آنسو بہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھیں آنسو جانا. جب رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا تعجب سے, اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, ان کو لگا یہ صبر کے خلاف بات ہے. تو کہا یہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر بندے انسان کے دل میں دی ہے, یہ رحم ہے جو انسان ایک دوسرے سے محبت کے ناطے کرتا ہے, یہ رحم ہے. تو کوئی اگر آنسو بہا لے یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, یہ تو رحم ہے اللہ نے جو دلوں میں رکھا ہے. لیکن ہاں چیخے اور چلائے, اپنے کپڑوں کو پھاڑے, اپنے گالوں پر مارے, بالوں کو بکھیرے, چیزوں کو توڑے, یا اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں, یہ صبر کے یقیناً خلاف. اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب وہ نقصان ہوا تب صبر کر لیجیے, اور اللہ سے طلب کیجیے اللہ اس کا بدلہ دے, اور انشاءاللہ عزیز اللہ زبردست بدلہ دیتا ہے. تو صبر تب ہوتا ہے جب وہ چیز ہوتی ہے, واقعہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے صبر کر لے جب کوئی مصیبت, کوئی تکلیف ہمیں جو ہے آ کر پہنچے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بات اگر سمجھ گیا تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو انسانوں کو ہمیشہ کھٹکتا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ اللہ مصیبت میں ڈالتا کیوں ہے؟ یہ بات عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, کیوں اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں. مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے. میں آپ کے گھر پر آیا, ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہوں, کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوں, لیکن اکثر لوگ پہچانتے ہیں. آپ میں سے کسی شخص کے گھر آیا جس سے میرا کئی زمانے سے میل جول ہے, ملاقات ہے, اور میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے کہا دیکھو بڑا میرا جو ہے تنگی اور مصیبت کا معاملہ ہے. میں نے ایک جو ہے جیب میں سے پیلا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اگر اس کو تم مجھ سے لے لو, 17-18 ہزار روپے تولہ بھاؤ چل رہا ہے, اگر تم مجھے اس سے لے لو اور اس کے بدلے پیسے دے دو, مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ سونا ہے. آپ چاہے جتنا مجھ پہ اعتماد کرتے ہوں گے, آپ کیا کہیں گے؟ لے لیں گے مجھ سے؟ اگر ایسے کچھ لوگ جو لے لیں گے تو انشاءاللہ میں کل گھر پر پہنچ جاؤں گا ٹکڑے لے کر. کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے فیض بھائی, وہ ٹھیک ہے, اعتماد وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر جانچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. مجھے بھروسہ نہیں ہے آپ کو,
اتنے دن سے آپ مجھے دیکھ رہے پھر بھی اعتماد نہیں. اعتماد تو بالکل آپ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر یہ جانچ لے تو اس میں اطمینان ہو جائے گا. نہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو. تو یہاں جو آپ کہہ رہے جانچ لینا، یہ کس لیے؟ صداقت کے لیے، سچائی کے لیے، کہ جو چیز میں دے رہا ہوں وہ سونا ہی ہے نا. اس لیے تو اگر میں نے یہ کہا میں ایمان لایا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ کہتا اچھا ایمان لایا، چلو آزماؤ اس کو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. افسوس ہماری عقلوں پر کہ جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے ہم بولتے ہیں ہاں وہ دین پہ چل رہے تھے نا، جاؤ پھنسو اب رہو. سبحان اللہ. ارے وہ تو آزمائش ہے اس کی، وہ تو چلا اپنے معاملے میں، اب تو کامیاب ہو رہا اپنے اس کے اندر. اسی لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں آئی، اور ان میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. اس کے بعد صحابہ، تابعین، اور پھر اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی انسان سے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے. اور بار بار قرآن میں اللہ نے کم بیش 3 مرتبہ تو یہ کہا، سورہ عنکبوت میں 1 مرتبہ ایک جگہ کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے؟ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا، سخت آزمایا، حتیٰ کہ ایسا آزمایا کہ ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد متى نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئیں گی. اتنا آزماتا ہے اللہ لوگوں کو جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا خیر کرنا چاہتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کو مصیبت میں ملوث کرتا ہے تاکہ جانچے یہ اپنے دعوے میں کتنا پکا ہے. میں نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، چلو اس کو اولاد سے آزما کے دیکھو، مال سے آزما کے دیکھو، اس کے روزی روٹی میں کمی کر کے آزما کے دیکھو، اس کے جسم اس کو آزما کے دیکھو. یہ کرتا ہے کہ پورا اترتا ہے کہ اپنے دعوے پر. اور جتنا بلند ایمان، آزمائش اتنی اونچی یاد آتی ہے، آزمائش اتنی اونچی. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اب وہ مصیبت جو دی جا رہی ہے وہ خود اجر بھی دیتی، یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ آزما رہا ہے بلکہ مصیبت اجر بھی دیتی. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب. اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے. جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اور اللہ جب کسی کو آزماتا ہے مصیبت دے کر، ٹھیک ہے، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء سے محبت کرتا ہے مصیبت دے کر دیکھتا ہے، صحابہ سے اور ایمان والوں سے تو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور پھر اگر وہ راضی ہو گیا بندہ کہ بس اللہ نے چاہا یہ مصیبت آ گئی، بس میں اس پہ صبر کرتا ہوں، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارے پاس کیوں آئی، ہمیں کیوں، دوسرے کی فلاں، اس طرح کے کلمات، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی نفس، اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے پاس ملتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے. اللہ مومن کو اس کے مال، جان، اولاد سے مسلسل آزماتا رہتا ہے، اور آزمائش کی بدولت اس کو اجر دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس مومن جاتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے، وہ سب آزمائش میں دھل جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے بیان کیا حدیث میں کہ حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اس کا اسے بدلہ دیتا ہے. بخار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی بخار میں ملوث ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، ایک جھاڑ کے پاس آپ گئے اور اس کو ہلایا اور اس کے پتے گرنے لگے، سوکھا جھاڑ تھا، کہ ایسے گناہ جھڑتے ہو شخص کے جو کسی بخار میں ملوث ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بخار آ جاتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو ہر مصیبت آنے والی کیا ہے، ہمیں اجر دیتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے. بغیر صبر کی اجر نہیں ملیں گے. ٹھیک، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا واقعہ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے کسی کافر نے مارا، اور کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر مارا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے. پورا ایک طویل واقعہ جنگ احد کا، اور رسول اللہ کے گرنے سے جو آپ کے جو ہے زرہ تھی، جس کی وجہ سے آپ حفاظت میں، جو ٹوپی جو ہوتی ہے سر پر حفاظت، اس میں جو کڑیاں تھی، جو چین تھی، اس کے 2 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں دھس گئے، اور آپ کے دانت بھی اس میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان خون میں لت پت ہو گیا. اب ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں اور آپ ہوتے اور کوئی اگر انسان دشمن ایسی تکلیف مجھے پہنچاتا اور آپ کو، تو ہم کیا کرتے؟ بد دعاؤں کی ایک بوچھار اس پر کر دیتے. لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر، اور آپ صلی اللہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جب یہ حالت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور کہتے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، بخش دے، انہیں علم نہیں کہ میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں کہ میں رسول ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں.
تو اللہ میری قوم کو بخش دے، اسے معاف کر دے، یہ جانتی نہیں کہ کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، میں کون ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، پہاڑوں کے اندر دبا دے، ان کو دھسا دے، یا قوم لوط یا قوم عاد کے سے ان پر عذاب لا، نہیں کہا اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر، یہ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو علم نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تیرا نبی ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا صبر، کہ اس مقام پر بھی آپ صبر کر رہے ہیں۔ وہی واقعہ طائف کا ہوا، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ پوچھتی ہیں جنگ کی احد سے زیادہ بھی کسی وقت میں آپ کو تکلیف پہنچی؟ کیا اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف کسی نے پہنچائی آپ کو؟ تو کہا عائشہ ہاں، جنگ احد سے زیادہ بھی مجھے تکلیف پہنچی جب میں نے مکے والوں کو، تیری قوم والوں کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لائے، میں نکل کر جو ہے طائف گیا، سوچا کہ میرے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، شاید میری بات کو قبول کر لے۔ وہاں 3 سردار تھے، تینوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا، ایک نے خاموشی اختیار کی، دونوں نے مذاق اڑایا، اور مذاق ہی نہیں اڑایا بلکہ اوباش قسم کے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، پتھر مارنے لگے۔ اور صرف پتھر نہ مارتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گر جاتے ہیں تو وہ جا کر وہ اوباش لڑکے رسول اللہ کے بغل میں ہاتھ ڈالتے اور گھسیٹتے ہوئے آپ کو پھر کھڑے کرتے، پھر پتھر مارتے، پھر آپ گر جاتے تو بغل میں ہاتھ ڈال کے رسول اللہ کو اٹھا کر لے کر بھاگتے، پھر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں تک خون میں بھر گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور باغ میں پناہ لینے کے بعد اس باغ والوں نے اللہ کے رسول کو پانی اور کچھ انگور پیش کیا، انگور کا باغ تھا، اور فوراً جو ہے ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو اس بستی والوں کو میں دبا دیتا ہوں 2 پہاڑوں کے بیچ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں یہ بدعا نہیں دے سکتا، میں اس کا حکم نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے ایمان والے نکلے۔ دیکھیے صبر آپ کا، چاہتے تو کہہ دیتے ہاں دبا دو، پوری بستی کو آندھی کر دو، آپ نے یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے ان کی قوموں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایمان والے نکلے، اور ان کی نسلوں میں سے پھر ایمان والے نکلے، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور فتح مکہ میں اکثریت جو ہے طائف کے لوگوں کی بہت کثرت سے جمع ہو، اور بعد کی جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ کے لیے طلب ثواب کے ساتھ۔ اور بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی واقعات ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ، جسمانی اذیت یا ذہنی اذیت کا واقعہ سنیے۔ 2 جگہ یہ خون نکلنا جسمانی اذیت ہے، انسان کبھی کبھار جسمانی اذیت کو برداشت کر سکتا ہے، ذہنی اذیت کو لے کر کبھی کبھار وہ مر جاتا ہے ٹینشن اور فکر سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور بخاری کی بہرحال یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجیے۔ کیا رسول ناانصافی کر سکتا ہے اپنی قوم کے ساتھ؟ تو رسول اللہ کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجیے، کیا کچھ اللہ کے رسول کے دل پر گزرے نہیں ہوں گی؟ کیسا انسان ہے کہ رسول کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجیے، مطلب رسول ناانصافی کر رہے، عدل نہیں کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ، جبکہ اللہ کے رسول نے جو معاملہ کیا تھا وہ بھی حکمت پر مبنی تھا۔ آپ نے مہاجر کو زیادہ مال غنیمت تقسیم کیا تھا بنی انصار کے، اس لیے کہ مہاجر انصار کے اوپر ڈیپینڈ تھے۔ آپ نے چاہا کہ اگر مہاجر کو مال زیادہ دوں گا تو یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، تو انصار کو جو ہے آسانی ہو جائیں گی، اس نیت سے آپ نے تقسیم تھوڑی زیادہ کی۔ تو کہا اللہ کے رسول انصاف کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کچھ نہ کہا، اور صرف اتنا کہا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کی قوم نے انہیں بہت زیادہ ایذا پہنچائی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں مجھ سے بھی زیادہ جو ہے تکلیف پہنچائی گئی، اس معاملے میں کی قوم الزام لگاتی تھی لیکن انہوں نے جو ہے صبر کیا۔ تو رسول اللہ نے خود صبر کیا اور کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کیا کچھ بنی اسرائیل نے ان پر تہمتیں نہیں لگائی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا اس معاملے میں۔ تو صبر کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء، صدیقین، صالحین اور نیکوکاروں کا طریقہ اور شیوہ یاد رکھیے، وہ صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ تھے، چند صحابہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، بخاری کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا، آپ بددعا دے دیجیے اس قوم کو۔ مکی دور کا واقعہ ہے، مطلب آپ بددعا کر دیجیے اس قوم کے لیے، بہت ہوگی، بہت تکلیف اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹیکے سے تھے، حدیث میں آتا ہے کعبے کی دیوار سے ٹیک لے کے ایک چادر سے آپ لیٹے تھے، آپ فوراً ٹیکے سے اٹھ گئے اور کہا جب تم سے پہلے کے لوگ ایمان لاتے تو ان کو آروں سے چیر دیا جاتا، تم سے پہلے کے لوگ جب ایمان لاتے تو ان کو آروں سے بیچ میں سے چیر دیا جاتا، اور ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا کر زندہ ان کی کھالیں ادھیڑ دی جاتی، لیکن یہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی۔ اور تم اپنی تکلیف کی بات کرے، صبر کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے آپ نے فرمایا جنہیں گرفتار کر تم سے پہلے جو لوگ ایسے مرد
مرد بھی تھے جنہیں گرفتار کر کے زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر آرے سے ان کے جسم کو سر سے چیر کر ٹکڑے کر دیا جاتا، اور فرمایا اور لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت میں دھسا کر درمیان سے کھینچی جاتی، یہ بات بھی انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے نہیں روکتی۔ مطلب تم صبر کرو، ان لوگوں نے جیسا صبر کیا تم صبر کرو کہ وہ ان کو گاڑ دیا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے جسم کے، یا زندہ جسم کے اندر کنگیاں دھسا کر گوشت کھینچ دیا جاتا، وہ چیز ان کو ایمان سے نہیں پھرتی۔ مطلب تم صبر کرو۔ اور ایسے واقعات کی کئی مثالیں بہرحال ہم ملتی ہیں، بس ایک واقعہ صرف اس صبر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا زبردست واقعہ ہے، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، مسلم کی روایت ہے، طویل ہے، میں بہت اختصار سے انشاءاللہ جس کام لوں گا اس کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج سورہ نمبر 85 کی ابتدائی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، اصحاب اخدود کا واقعہ۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ مار دیے گئے اخدود والے، گڑھے والے لوگ۔ ٹھیک، اب یہ واقعہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ اخدود کا معاملہ کیا ہے، یہ گڑھے والے لوگ کون تھے، تو بڑا زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے غالباً، تم سے پچھلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے، اور ایک قوم تھی، اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا اے بادشاہ، وہ خوابوں کی تعبیر اس طرح کی کاما کرتا، نجوم تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا، اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہٰذا تم ایک بچہ میرے پاس لاگے دو جس کو میں تعلیم دوں جادو کا علم، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا۔ وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر، تو راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، بستی سے الگ رہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا، وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا۔ جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی، وہ راہب اس کو کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا، یہی روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو تاخیر دیر ہونے لگی، اور جب وہ محل جاتا تو اس کو جادوگر مارتا اور کہتا تو تاخیر دیر سے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر مارتا ہے، جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے کہاں تھے تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا، رسول اللہ فرماتے جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب، ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے۔ بڑا کوئی جانور تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا، جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا نیت کی، اے اللہ اگر وہ جادوگر حق پر ہے، کیونکہ ابھی دونوں علم سیکھ رہا تھا، تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، نہ ہٹے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے، وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان، تو یہ جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے نے جب کیا تو اس کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا، میرا نام کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع، اللہ کا طریقہ ہی، میرا نام مت بتانا کسی کو کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے جو دین کا علم دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی، اور جب کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو آتا اس کو کہتا ایمان لاؤ، اور پھر وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، اس وزیر جو وہ نابینا تھا، کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو، تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے۔
تمہارا اور میرا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا، وہ تو بات ادھر کرتے ہیں، دیکھتے ادھر ہے، بیچارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی۔ تو کہا خوب، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی، رب سے بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے کہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا؟ تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے۔ لاؤ اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا محل کے اندر۔ جب بچے کو ضرب لگائی گئی، مارا گیا کہ کس نے سکھایا تجھے علم، کیونکہ بادشاہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ بغاوت ہو اس کے محل میں، ایمان لوگ لانے لگے تو بغاوت ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس بچے کو لا کے ضرب لگائی گئی، مارا گیا، تنبیہ کی گئی، اور بیچارہ ضرب کی ڈر سے اور مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا اور کہا اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس راہب کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے، بچہ بھی کھڑا، راہب بھی، اور کہا گیا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ان سب نے کہا نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو ہے راہب سے کہا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو وہ آرا چلا دیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں سامنے لوگوں کے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر اور مجھ پہ لاتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بھی وہیں 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ تو کہاں؟ تو بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا، تجھے یہ سزا نہیں۔ کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پہ لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ ایک زلزلہ آیا، تمام لوگ جو فوجی تھے جو سپاہی تھے گر گئے۔ بچہ واپس آیا اور کہا بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ تو اچھا اب دوسری سزا تجھے، اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈوبا دینا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے بادشاہ پر؟ اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا، واپس نہ ڈوبا دینا۔ جب لے گئے اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ نے ایک طوفان لایا، کشتی کو ڈبا دیا، اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر گیا اور کہا بادشاہ سلامت، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے، اور تمام اپنے بستی اور شہر والوں کو، ملک والوں کو جمع کرو اس مقام پر، اور ان کے سامنے میرے ترکس سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پہ مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں۔ اس نے منادی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے، اور بادشاہ نے اس کے ترکس میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ اللہ کے نام سے رب الغلام جس لڑکے کا رب ہے، اور تیر اس کے سر میں جا کر بیچ میں لگا، اور وہیں اس لڑکے نے گردن ڈال دی اور وہ مر گیا۔ اب جو ہی اس لڑکے کی موت ہوئی، پورے کی پوری عوام جو کھڑی چلا اٹھی آمنت برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ لڑکا حق تھا، لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا اور اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کو اللہ نے حکمت دی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا، اس کا صبر۔ تو سب نے کہا آمنت برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔ اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہم 3 لوگ اور 2 لوگ اور 4 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لائے، اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں گے، اخدود گڑھوں میں آگ لگائی جائیں گی، اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا، پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو بادشاہ پر؟ جو کہ اللہ پر پھینک دو، جو کہ بادشاہ پر چھوڑ دو۔